الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں ایک اہم عبادت ادا کی جاتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف میں بندہ مخلوق سے قطع تعلق کر کے ہر قسم کے رابطے ختم کر کے صرف اپنے پروردگار سے لو لگا لیتا ہے اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ بھلا کر اس کی یاد میں اور ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتا ہے۔ اعتکاف در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا ایک اظہار ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ خلوت میں باتیں کرنے کو بھی انسان کا جی چاہتا ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا آپ کو جس سے محبت ہوگی، آپ چاہیں گے کہ کبھی مجھے ایسا موقع ملے کہ وہ ہو اور میں اور کوئی نہ ہو، ہم مل بیٹھ کر بہت ساری باتیں کریں۔ اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں کئی مرتبہ آپ نے ان سے کہا بھی ہوگا کہ کچھ ٹائم چاہیے، میں آپ سے علیحدگی میں بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ در حقیقت یہ محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ بلکہ اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اللہ کی محبت جوش مارا کرتی تھی تو آپ مکہ کو اور اپنے گھر کو چھوڑ کر غار حرا کی خلوتوں میں چلے جاتے تھے اور کئی دن وہاں پر قیام کیا کرتے تھے۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ محبت اندر جوش مارتی تھی تو پھر آپ خلوت میں جا کر اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیا کرتے تھے۔ تو اعتکاف جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جہاں پر روزوں کا ذکر ہے تو وہاں پر اعتکاف کا ذکر بھی ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل بھی کیا ہے۔ سن 2 ہجری میں ہجرت کے دوسرے سال رمضان کے روزے فرض کیے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدنی زندگی میں ہجرت کے بعد جب روزے فرض قرار دیے گئے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی کے ساتھ مسلسل ہر رمضان میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی زندگی کے آخری رمضان میں بھی آپ نے اعتکاف فرمایا تھا۔ باقاعدگی کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ ہمیشہ اس سنت پر آپ نے عمل کیا ہے، اس لیے اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کر لے، ایک دن کا اعتکاف یعنی ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ جو ایک دن کا اعتکاف کرے وہ جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیا جاتا ہے۔ 3 خندقیں اس کی اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، وہ آڑ بن جاتی ہیں۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ خندق کیا سمجھتے ہو تم؟ خندق کیا ہے؟ فرمایا زمین سے آسمان تک کا جو خلا ہے یہ ایک خندق کے برابر ہے۔ یہ ایک خندق ہے، زمین سے آسمان تک اس طرح کی 3 خندقیں وہ جہنم سے دور کر دیا گیا۔ اب جس نے 10 دن اعتکاف کیا ہے تو وہ 30 خندقیں جہنم سے دور ہے۔ اب اندازہ لگائے وہ کتنا دور چلا گیا۔ تو اس لیے فرمایا گیا نا کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے خلاصی کے پروانے ملتے ہیں۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھ کے یہ فضیلت اس نے حاصل کر لی اس کو تو مل ہی گیا نا۔ 30 خندقیں جب وہ دور ہو گیا، یا 27 اگر 9 دن ہو، 27 یا 30 خندقیں دور ہو گیا تو اتنا فاصلہ جہنم سے دور ہے تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ پکا جنتی ہے بس۔ اور دوسری فضیلت حدیث شریف میں یہ آتی ہے، فرمایا کہ جو آدمی 10 دن کا اعتکاف کرے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ثواب کا حصول مقصد ہو، ایمان کی حالت میں ہو،
10 دن کا فرمایا کہ جو طواف کرتا ہے اعتکاف کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کو ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ 2 حج، آج کل ایک حج کتنا ہے؟ 12-13 لاکھ روپے کا ایک حج ہے۔ مشقتیں اپنی جگہ، خرچہ اپنی جگہ، اور 2 حج 26 لاکھ روپے یہ، کیونکہ آج کل جو پیسوں کو ذرا زیادہ سمجھا جاتا ہے نا، نیکیاں سمجھنا ذرا کم ہے، پیسوں کے حساب سے سمجھیں۔ 26 لاکھ روپے یہ بن گئے آپ کے، اور عمرہ رمضان کا جو ہے وہ آج کل تقریباً 3-3.5 لاکھ کا تو وہ بھی ہوتا ہے، تو 7 لاکھ وہ بھی بن گئے، تو یہ آپ کے 32-33 لاکھ روپے بن گئے۔ 32-33 لاکھ روپے کا نفع ہے اعتکاف کے اندر۔ یہ تو میں نے ویسے ہی سمجھانے کے لیے عرض کر دیا، ورنہ اجر و ثواب جو اللہ دیں گے اس کا کوئی حساب کر ہی نہیں سکتا، اس کا حساب کہاں ہو سکتا ہے؟ وہ پیمانے ہی نہیں ہے جس پر اللہ کی عطا اور اللہ کی دین کا حساب کیا جا سکے۔ تو بہر طور اعتکاف آخری عشرے میں جو بیٹھتے ہیں ان کو اللہ رب العزت اجر و ثواب اتنا عطا فرماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھے ہیں اور اللہ رب العزت کے ساتھ انہوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا ہے۔ یہاں پر چند ایک باتیں میں عرض کر دوں کہ ہمارے نوجوان اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، لیکن اعتکاف سے جو ہی باہر نکلتے ہیں سب سے پہلا کام پتہ ہے کون سا ہوتا ہے؟ حجام کی دکان پر سب سے پہلا کام، بھئی اس سنت کو تو پہلے صاف کرو نا، باقی باتیں بعد میں۔ مذاق ہے دین کے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ صاف ہی کرنا ہے تو اعتکاف میں بیٹھ رہو، وہیں پر ہی کرتے رہو بس۔ گناہ تو ویسے ہی ہے، چاہے مسجد میں کرو چاہے باہر کرو، بجائے اتنے بڑھانے کے صاف کرنے کے روزانہ ہی صاف کرو بس۔ اور یہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ داڑھی سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ جس نے کہا نا کہ سنت ہے، غلط کہا ہے۔ داڑھی واجب ہے، واجب، اور اس کو منڈوانے والا یا کتروانے والا، 4 انگل سے کم رکھنے والا، اس کو فاسق کہا گیا ہے فقہ کی اصطلاح میں۔ نہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ وہ اقامت کہہ سکتا ہے، نہ وہ اذان دے سکتا ہے۔ تو اس کو وجوب حاصل ہے، داڑھی کو واجب ہے، اور اس کا گناہ جو ہے یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے، باقی گناہ وقتی ہوتے ہیں۔ گناہ ہے، آپ نے جھوٹ بولا نا، ایک وقت پہ جھوٹ بولا، فرشتوں نے لکھ لیا، بس ختم، لکھا گیا بس۔ آپ نے کسی کو دھوکہ دیا، وہ لکھ لیا گیا، بس اس موقع کی بات تھی۔ اس طرح اور گناہ ہے، ہر گناہ اپنے ٹائم پہ، لیکن یہ ایسا گناہ ہے کہ آپ سو رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ جاگ رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ دکان پہ بیٹھے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ہے، مسلسل لکھا جا رہا ہے، مسلسل لکھا جا رہا ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، تو کوشش کریں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو بہر طور یہ جو کبھی کبھی ہم سخت جملے کہہ دیتے ہیں، اس پہ ناراض نہ ہوا کریں، یہ ہمارے اندر کی بھڑاس ہوتی ہے جسے ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اندر ہم کھول کر کیسے آپ کے سامنے رکھیں، تو وہ الفاظ کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے، اس کو غصہ نہ سمجھا کریں، یہ ہمارے اندر کی ایک جو کیفیت ہوتی ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں سارے نیک متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، ہمارے ساتھ سارے کے سارے، بس کوئی خطا ہم سے نہ ہو، کوئی غلطی ہم میں سے کسی سے نہ ہو، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ تو بہر طور اعتکاف میں جو حضرات بیٹھتے ہیں ان کو چند باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یاد رکھنی چاہیے ان کو۔ پہلی بات تو یہ کہ 20 رمضان کو غروب آفتاب سے پہلے، یعنی عصر کے بعد غروب سے پہلے ان کو مسجد میں پہنچ جانا چاہیے جہاں پر انہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ سامان اپنا لے جائیں ساتھ، باقی چیزیں بعد میں بھی آ سکتی ہیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے 20 رمضان کو پہنچ جائیں جنہوں نے سنت اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ 3 قسم کا اعتکاف ہے۔ ایک اعتکاف جسے اعتکاف واجب کہا جاتا ہے، دوسرا اعتکاف سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اور تیسرا اعتکاف مستحب ہے۔ یہ جو 2 قسم کے پہلے ہیں نا، واجب اور سنت، واجب وہ ہے مثال کے طور پر کسی نے کوئی نظر مانی ہے، منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کر دیں، میں اتنے دن مسجد میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، یہ منت ہے، نظر ہے۔ کسی نے اگر اس طرح کی نظر مانی ہے تو یہ اب واجب ہو گئی ہے، اس کو ضرور پورا کرے گا، جتنے دن کا اعتکاف جتنی نظر مانی تھی وہ پوری کرے گا، یہ ہے واجب اعتکاف۔ اور دوسرا ہے سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اس کو سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، سنت بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ سنت ایسی ہے جو علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں مسجد میں
پورے محلے میں سے کوئی بندہ بھی نہیں بیٹھا اعتکاف میں تو سارا محلہ گناہ گار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر فرد پہ گناہ باقی رہے گا، کیونکہ سنت مؤکدہ ہے، لازمی سنت تھی لیکن کفایہ تھی۔ اور اگر محلے کی مسجد میں کوئی ایک بندہ بیٹھ گیا محلے کا تو پھر کوئی گناہ گار نہیں ہے، سب کی طرف سے ہو گیا، تو یہ سنت ہے۔ لیکن اب یہاں پر واجب اور سنت یہ دو قسم کے اعتکاف ایسے ہیں کہ ان کے لیے روزہ شرط ہے، یہ بغیر روزے کے نہیں ہوتا، ان کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ واجب طواف ہوگا، روزہ لازمی رکھنا پڑے گا۔ جو سنت ہے یعنی اعتکاف جو ابھی ہوگا رمضان کے آخری عشرے میں، تو اس کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے، روزہ ہوگا اعتکاف بھی ہوگا۔ اگر روزہ نہیں ہے اعتکاف نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا یا توڑ دیا تو روزے کے ٹوٹنے یا توڑنے سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، وہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے روزہ اس کے لیے لازمی ہے۔ اور جو نفلی اعتکاف ہے جس کو کہا جاتا ہے یا مستحب اعتکاف کہا جاتا ہے، وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تبلیغ والے حضرات اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو، یہ مستحب ہے، یہ نفلی اعتکاف ہے، اس کے لیے تو روزہ شرط نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے آئیں مسجد میں پھر داخل ہو پھر اعتکاف کی نیت کریں اور 5-10 منٹ کے لیے، نہیں، روزہ شرط نہیں یہاں پر۔ اب جب بھی داخل ہو رہے ہیں اعتکاف کی نیت کریں، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا، لیکن وہ اعتکاف اور ہے، یہ اعتکاف اور ہے، یہ مستحب ہے، نفلی ہے۔ تو یہ سنت اعتکاف جو ہے یہ ابھی رمضان کے آخری عشرے میں شروع ہوگا۔ تو اس میں 20 تاریخ کو یعنی 21 کی رات، اگلا دن 21واں روزہ ہوگا، تو 20 روزے کو وہاں پر مسجد میں آپ غروب آفتاب سے پہلے پہنچ جائیں۔ اب وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر ایک تو یہ پردے لگائے جاتے ہیں، لیکن اکثر مساجد میں جو پردے لگائے جاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ ہمارے سونے کی جگہ ہے، یہ ہماری سونے کی جگہ ہے، باقی سارا دن ہم نے باہر گزارنا ہے، مسجد میں گپ شپ میں۔ 5-10 بندے بیٹھے ہیں اعتکاف میں، وہ آپس میں لگے رہتے ہیں گپ شپ میں، اور اس میں بس سونے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں۔ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، یہ آپ کی عبادت کی جگہ ہے۔ یہاں پر آپ تنہائی میں رب تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ گفتگو کریں، اللہ سے مانگیں، ذکر و اذکار کریں، آنسو بہائیں، یہ آپ کی عبادت کی جگہ ہے۔ آپ بوقت ضرورت باہر نکلیں، نماز کے لیے آئیں، سب وہاں پر فرض جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر اندر چلے جائیں۔ تو وہاں پر آپ نے اندر رہنا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اختلاط کم سے کم ہو۔ مسجد کے اندر بھی جو محلے والے آ گئے ہیں، ایک سے خیریت پوچھی، دوسرے سے خیریت پوچھی، تیسرے سے پوچھی، ایسا نہیں ہو۔ فرض پڑھیں ان کے ساتھ، پھر اپنے خانے میں اندر چلے جائیں، وہاں پر پھر سنت پڑھیں، وہاں پر اپنے اللہ کو راضی کریں۔ اعتکاف چند باتوں سے ٹوٹ جاتا ہے، اس میں احتیاط لازمی ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز کون سی ہے کہ اگر آپ مسجد سے جس مسجد کے اندر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، غیر شرعی کام کے لیے آپ مسجد سے باہر اگر نکلے تو آپ کے نکلتے ہی اعتکاف ٹوٹ جائے۔ غیر شرعی کام آپ نکلے، قدم باہر رکھا، اعتکاف آپ کا گیا، ٹوٹ گیا۔ اب شرعی کام کون سے ہیں؟ قضاء حاجت کے لیے جانا، یہ شرعی عذر ہے، پیشاب آیا ہے، قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، بیت الخلاء جا رہے ہیں، لیٹرین جا رہے ہیں، واش روم، تو آپ جا سکتی ہیں، یہ آپ کو اجازت ہے، یہ شرعی عذر ہے آپ کا۔ اب آپ شرعی عذر تھا آپ کا، آپ نکلے ہیں قضاء حاجت کے لیے مسجد سے، ٹن ٹن کی آواز ہوئی، آپ واش روم جاتے ہوئے رک گئے، کس کا میسج ہے؟ یہ جو آپ رکے ہیں یہ غیر شرعی کا اعتکاف گیا، ٹوٹ گیا، آپ نہیں رک سکتے۔ آپ جا رہے ہیں واش روم کی طرف، چلتے چلتے اگر آپ نے کال کسی کی سن لی ہے، میسج پڑھ لیا، رکے نہیں ہے، پھر خیر ہے، وہ تو جا رہے ہیں نا، آپ واش روم کی طرف جا رہے ہیں، اسپیشل تو اس کے لیے آپ نہیں جا رہے، لیکن جب رکیں گے اس کے لیے، میسج پڑھنے کے لیے، میسج کا جواب دینے کے لیے آپ رک گئے وہاں پر، تو آپ کے رکنے سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ آپ گئے واش روم، لیٹرین گئے، وہاں پہ بعض مسجدوں میں 1-2 ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے پہلے سے 2-3 بندے کھڑے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے،
اب وہاں پہ آپ ٹھہرنا ہے آپ نے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، تو اب جو وہاں پر آپ ٹھہریں گے وہ چاہے آپ کو 15 منٹ بھی ٹھہرنا پڑے اس سے اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ٹھہرنا آپ کا عذر ہے، مجبوری ہے، خوشی سے نہیں ٹھہرے ہوئے کسی اور۔ ہاں اس دوران جب ٹھہر گئے آپ، اب کسی کو میسج پہ جواب دے دیا تب بھی خیر ہے، کوئی بات نہیں، کیونکہ رکے اس لیے نہیں ہیں آپ، رکے اپنے کام کے لیے۔ تو ایک واش روم لیٹرین جانا یہ آپ کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی بتاؤں، یہ کچھ طہارت خانے کہیں، واش روم کہیں، لیٹرین کہیں، مسجدوں کی اعتکاف کے دنوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم بھی دیکھتے ہیں، جب وہاں پہ جائیں گے نا شام کے بعد اور سحری تک یہ ٹائم جو ہوتا ہے، روزہ افطار ہوتا ہے، تو آپ جب گزریں گے وہاں سے تو آپ کو وہاں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے گا، واش روم کے اندر سے دھواں نکل رہا ہوگا، ریل گاڑی چل رہی ہے اندر، کوئلے کا کوئی انجن چل رہا ہے، سگریٹ والے حضرات ہوتے ہیں وہی جا کر پیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس چیز سے جان چھڑانی چاہیے، خطرناک چیز ہے، نقصان دہ ہے، جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی، فرشتوں کی بدبو سے نفرت ہے، تو اس سے بچیں۔ دوسری جن حضرات کی عادت ہے، لت پڑ گئی ہے، مجبور ہے، تو وہ سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے نہیں نکل سکتے، اعتکاف ٹوٹ جائے گا، نہیں نکل سکتے بالکل، اور مسجد کے اندر پی نہیں سکتے، باہر نکل نہیں سکتے، اندر پی نہیں سکتے۔ اب ایک ہی صورت باقی بچی ہے کہ جب وہ لیٹرین جائے گا، اب لیٹرین میں گیا قضاء حاجت کے لیے، اب وہاں پر وہ بیٹھا ہے قضاء حاجت کے لیے، جتنے ٹائم میں قضاء حاجت سے وہ فارغ ہوگا اسی ٹائم میں اگر وہ سگریٹ کی کش لگا لے تو خیر ہے، اگر وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا اور مزید بیٹھ گیا کچھ دیر سگریٹ کے لیے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جتنا ٹائم قضاء حاجت پہ لگا ہے اس دوران کام تو وہ ہے، یہ سگریٹ کام نہیں ہے، لیکن اس دوران اگر اس نے تھوڑی سی سگریٹ استعمال کر لی ہے پھر تو خیر ہے، اعتکاف پہ اثر نہیں پڑے گا۔ اگر یہ قضاء حاجت سے فارغ تو ہو گیا، اب سگریٹ کے لیے بیٹھا ہے تو پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس طریقے سے اس نے فراغت کے بعد اب کھڑا ہو گیا، اب جب کھڑا ہو گیا اب سوچ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، چھپکلی دیواروں پہ دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اب اگر ایسے ٹھہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب اس نے قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا، فوراً باہر نکلے اور فوراً باہر نکل کر چلے سیدھا وضو بنائے اور وضو بنا کر سیدھا مسجد میں داخل ہو جائے۔ یہ وضو کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں مسجد میں داخل ہو کے پڑھیں، یہ وضو والی جگہ پر آسمان کی طرف منہ کر کے کھڑے رہنا اور پھر دعائیں پڑھتے رہنا ایسا نہ کریں، وضو کر لیا مسجد میں آ جائیں، اب آرام سے دعا پڑھتے رہیں، کلمہ شہادت بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری صورت جو ہے وہ مسجد سے نکلنے کی غسل کی ہے۔ جمعہ کا دن آ گیا، اب غسل سنت ہے، تو کیا یہ سنت غسل اعتکاف والا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس میں علماء نے بہت کچھ کلام کیا ہے، اختلاف بھی ہے، ان باتوں میں آپ نہ پڑھیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ہم چھوڑیں ان چیزوں کو۔ اگر کسی نے کرنا ہی ہے غسل، لازمی سمجھتا ہے وہ، تو پھر اس کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر انتظام کرے، یا کوئی ٹب منگوا لے، بڑا سا ٹب ہو، اس کے اندر وہ بیٹھ کر غسل کر لے، پانی بہا لے، اور اگر نہیں تو کوئی پلاسٹک بچھا لے تاکہ مسجد بھی گندی نہ ہو، پلاسٹک بچھا لے اور اس کا پانی ایسا ترتیب بنا دے کہ یہ غسل پلاسٹک پہ کرتا رہے، شیٹ پلاسٹک کی بچھا دے اور پانی باہر کی طرف نکلتا رہے، یعنی مسجد کے اندر ہی کر سکتا ہے، باہر نہ نکلے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر صرف سر دھونا ہے، صابن، داڑھی دھونی ہے، اپنے سر کے بال دھونے ہیں، چہرہ دھونا ہے، تو اس کا طریقہ تو آسان ہے، آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، سر آگے کر لیں مسجد سے باہر، وہاں پہ کوئی آپ کو دھو دے سکتا ہے، خود بھی دھو سکتے ہیں، کوئی اور بھی دھو کر دے سکتا ہے، سر آگے کی طرف کر لیں اور خود جو ہے مسجد کے اندر بیٹھ لیں، یہ طریقہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ان کے لیے جو کوئی ضد کرنے والے ہوں نا کہ ہم نے لازماً یہ غسل کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے طریقے ہیں، ورنہ جو سادے سے لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے، تو وہ تو پرواہ نہیں کرتے ان چیزوں میں، بس نہیں کرنا تو نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنا فقیر بن کر، عاجز بن کر پیش ہوں گے تو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ ایک صورت ہوتی ہے غسل واجب ہونا، یعنی آپ مسجد میں ہیں، جوان ہے، احتلام ہو گیا، غسل واجب ہو گیا، آنکھ کھل گئی، اب جو ہی آنکھ کھلے اس کو چاہیے کہ فوراً مسجد سے باہر نکلے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں نہیں رہ سکتا وہ،
فوراً مسجد سے باہر نکلے، جو ٹائم بھی ہے، دن ہے یا رات ہے، فوراً باہر نکلے۔ اگر کوئی ساتھی موجود ہے تو اس کو کہہ دے کہ وہ اس کے کپڑے وغیرہ کوئی نکال دے، کوئی چادر وغیرہ جو بھی منگوانی منگوا لے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر خود جلدی سے بیگ کھولے، شلوار تولیہ صابن اٹھائے اور فوراً باہر نکل جائے، جا کر غسل کرے، اور غسل کرنے کے بعد پھر واپس مسجد میں آئے، کیونکہ یہ غسل لازمی ہے، واجب ہے، اس نے کرنا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ مساجد کی لیٹرینیں یا بیت الخلاء باہر بنے ہوتی ہیں گلی کی طرف سے، وہاں جا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نظر جھکا کر رکھنی ہے، باتیں نہیں کرنی، بولنا نہیں ہے، سیدھا جانا ہے، سیدھا واپس آنا ہے، راستے میں ٹھہرنا نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی نہیں ٹھہرنا۔ جب میں نے عرض کر دیا نا کہ اس کا میسج پڑھنے کے لیے بھی آپ رک نہیں سکتے، میسج کا جواب دینے کے لیے بھی رک نہیں سکتے، تو پھر کس سے بات کرنے کے لیے کیسے رکیں گے؟ اس لیے رکنا نہیں ہے، جائیں واپس آئیں۔ تیسری چیز انسان کی جو ضرورت ہے وہ کھانا ہے۔ وہ کھانا آپ کے لیے کوئی لانے والا ہوگا، گھر سے لے کر آئے گا، آپ اسے بر وقت اطلاع بھی دے سکتی ہیں، تاخیر ہو رہی ہے کال بھی کر سکتی ہیں، اسے میسج بھی کر سکتی ہیں اپنے گھر کو، وہ کھانا لے آئے۔ اگر کہ ایسی جگہ پر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں جہاں آپ کے ساتھ گھر والے کوئی نہیں ہے، آپ کے ساتھ دوست احباب کوئی نہیں ہے، آپ باہر ہیں، یا پھر ایسے ہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کی بنتی نہیں ہے، یا کسی کے ہاتھ کی چیز آپ لینا نہیں چاہتے اور کھانا بھی ضروری ہے، تو پھر اپنا کھانا لینے کے لیے اعتکاف کی حالت میں آپ کھانا لینے کے لیے بازار بھی جا سکتے ہیں، لیکن بات وہی ہوگی، راستے میں رکنا نہیں، گفتگو نہیں کرنی، بات نہیں کرنی، سیدھے جانا ہے، چیز لے کر واپس آنا ہے، واپس آ کر بیٹھ کر کھا لیں، یہ آپ لے سکتے ہیں، آپ کی اجازت ہے، لیکن یہاں پر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی ساری گھاڑی بڑی ہوتی ہے، روٹی سب کو ملوے دی ہے، جتنی بھی بگڑی ہو نا کھانا مل جاتا ہے وقت پہ، اتنی ہم بنا کر رکھتے ہیں گھروں میں، میاں بیوی کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہر طور یہ ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ ضرورت کے علاوہ یعنی یہ شرعی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ اعتکاف میں اگر باہر نکلیں گے تو پھر اعتکاف آپ کا ٹوٹے گا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں جب اعتکاف ٹوٹے گا تو پھر اس کی قضا لازم آتی ہے، اور قضا کیا ہے کہ پھر کسی دن آپ روزہ رکھیں گے اور روزہ رکھ کر اعتکاف بھی کریں گے، ساتھ وہی غروب آفتاب سے پہلے آئیں گے مسجد میں، نیت کریں گے اعتکاف کی، پھر اگلے دن کا روزہ بھی ہوگا، سارا دن گزاریں گے، پھر اگلے دن غروب آفتاب تک آپ کا اعتکاف مکمل ہوگا۔ یہ نہیں کہ 10 دن پورے آپ دوبارہ بیٹھیں گے، نہیں، ایک دن بیٹھنا پڑے گا۔ اسی طرح خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف میں بیٹھتی ہیں، چونکہ آج کل تو زمانہ چونکہ ذرا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے مسائل جو عوام میں نہیں پھیلائے جاتے تھے، بچا کر رکھا جاتا تھا تاکہ امت انتشار کا شکار نہ ہو، اب آج وہ ساری چیزیں کھلے عام آتی ہیں، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے عورت اعتکاف کر ہی نہیں سکتی، کوئی کہتا ہے عورت اعتکاف صرف مسجد میں کر سکتی ہے، گھر میں نہیں کر سکتی، یہ اختلاف بھی چلتا ہے۔ تو یہ بات اتنی سی مختصر بات بتا دوں کہ اس معاملے میں اختلاف علماء کا، فقہاء کا موجود ہے۔ بعض فقہاء فرماتے ہیں کہ عورت بھی مسجد میں ہی اعتکاف کر سکتی ہے جس طرح مرد کرتے ہیں مسجد میں، مسجد کے علاوہ کہیں اور پر اعتکاف ہوتا ہی نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عورت نے اعتکاف کرنا ہی نہیں ہے، اور ہمارے فقہاء احناف کے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ عورت جس طرح نماز اس کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، اسی طریقے سے یہ بھی اعتکاف بھی ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عورت گھر میں پڑھتی ہے اس کے لیے زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اس طریقے سے اعتکاف بھی اپنے گھر میں بیٹھ کر پورا کر لیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر و ثواب وہیں گھر پہ ہی عطا فرما دیں گے، ایک راستہ انہوں نے کھول دیا ہے۔ تو بہر طور عورت اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو عورت گھر کے کسی کمرے کو اپنے لیے مخصوص کر لے گی، نیت کر لے گی اس کمرے کی اعتکاف کے لیے، اور وہ کمرہ جس میں وہ پہلے بھی نماز وغیرہ پڑھتی رہتی ہے، جس جگہ پر نماز پڑھتی ہے پہلے، تو اسی کمرے کو اپنے لیے مختص کر لے۔ اب اس کمرے کے اندر جب ہوگی تو اس طریقے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا مردوں کے لیے مسجد سے نکلنا غیر شرعی عذر کے، تو اس طریقے سے عورت بھی غیر شرعی کام کے اگر باہر نکلے گی تو اعتکاف اس کا بھی ٹوٹ جائے گا۔ غیر شرعی کام سے کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی، یعنی قضاء حاجت کے لیے جا سکتی ہے۔ یہ گرمیوں کا گزرا ہے نا رمضان، کئی عورتوں کو میسج آتا تھا کہ جی گرمی بہت ہے، میں اعتکاف میں بیٹھی ہوں کمرے میں، گرمی سے مر رہی ہوں، کیا میں باہر صحن میں چارپائی پہ سو سکتی ہوں؟
مثلا میں نے کہا آپ سے کہا کس نے تھا کہ اعتکاف کی نیت کریں؟ کس نے آپ سے کہا تھا؟ یہ مسئلہ پہلے پوچھ لی نا. پہلے گرمی نظر نہیں آ رہی تھی، اب نظر آنے لگی ہے. اب گزارو اسی کمرے کے اندر. تو ایک کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا یہ قبر سے زیادہ گرم نہیں ہے کمرہ آپ کا، آگے قبر کو بھی سامنے رکھو کہ وہاں پہ کیا کرو گی. تو بہرحال وہاں پر جو ہے عورت اسی کمرے کے اندر رہے گی، اس سے باہر نہیں نکلے گی. ہاں عورت نے کیونکہ گھر میں رہنا ہے، کھانا وغیرہ بھی اس نے پکانا ہے. اگر گھر میں اور کوئی پکانے والا موجود نہیں ہے، کھانا اگر وہ خود بناتی ہے اپنا بچوں کا، اور کوئی بنانے والا گھر میں موجود نہیں ہے، تو پھر یہ کھانا بنا سکتی ہے. یعنی کھانا بنانے کے لیے کچن بھی جا سکتی ہے، لیکن جائے گی اس وقت جب سب کچھ تیار ہوگا. تیار کر کے جائے، جلدی سے تیار کرے، جب تیار ہو جائے فوراً لے کر واپس کمرے میں آ جائے، وہاں بیٹھ کر کھائے. بنا سکتی ہے یہ، لیکن زیادہ ٹائم، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا، مثال میں نے اس کی دی ہے، میسج کی دی ہے، یعنی اتنی دیر بھی رکنا نہیں ہے. آپ نے باتیں نہیں کرنی، باہر نہیں رکنا، بس کام سے گیا، کام مکمل کیا، واپس آ گیا. تو خاتون یہ کر سکتی ہے. اور خاتون اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے کام بھی کر سکتی ہے. سبزی اس نے چھیل لی ہے، پیاز کاٹ کے دے دیے، آٹا گوندھ دیا، کوئی اور چیز ہے، یا چولہا اندر رکھ لیا کمرے میں، سالن وہیں پر بنا لیا، کر سکتی ہے. یہ کام بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر جب وہ تھک جاتی ہے، تلاوت کرتی رہی، تسبیحات پڑھتی رہی، اب کچھ ریفریشمنٹ چاہیے، تو کسی عالم کا بیان بھی سن سکتی ہے. مرد حضرات بھی سن سکتی ہیں مسجد کے اندر، خاتون بھی سن سکتی ہے. کسی عالم کا بیان سن لے، مسائل کو سن لے، یہ کام بھی کر سکتی ہے. کسی اچھی کتاب کا مطالعہ کر لے، یہ چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں. لیکن زیادہ وقت اعتکاف کی حالت میں اللہ کی یاد میں گزرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں گزرنا چاہیے، قرآن حکیم کی تلاوت میں اور نوافل کے اندر گزرنا چاہیے. کیونکہ اللہ رب العزت کو منانے کے لیے ہی تو یہ 10 دن گھر بار سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر مسجد میں آئے ہیں. تو اس وقت کو قیمتی بنانا ہے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کو منا کر وہاں سے نکلنا ہے. اور ایسے نکلنا ہے کہ زندگیوں کے اندر انقلاب آ جائے، زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے، دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ اعتکاف کر چکا ہے. یہ میں کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، ان کے ہاں اعتکاف ہوتا تھا. ایک مرتبہ اعتکاف جب مکمل ہوا تو مسجد سے باہر نکل رہے تھے، مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اعتکاف مکمل ہو گیا، چاند نظر آ گیا تھا عید کا. تو سامنے ایک کتا گزرا، حضرت کی کتے پر نظر پڑ گئی، صرف ایسے دیکھ لیا. فرمایا کہ اعتکاف مکمل کر کے نکل رہے تھے مسجد سے، کتے پہ نظر پڑی، بس وہ ایک نظر کتے پہ پڑی، وہ کتا سارے علاقے کے کتوں کا سردار بن گیا. وہ جہاں بھی جاتا تھا کتے اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے، جو ہڈی وہ اٹھاتا تھا کوئی کتا اس کے آگے نہیں آتا تھا، سارے کتے احترام کرتے تھے. وہ جہاں بیٹھتا سارے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے. کیوں؟ اللہ والے کی اچھی نظر لگ گئی. تو آپ کی نظروں میں وہ تاثیر ہونی چاہیے. جس طرح ایک بری نظر لگتی ہے نا، نظر بد جسے کہتے ہیں، جس طرح نظر بد برحق ہے، اس طرح اللہ والوں کی اچھی نظر بھی ہوتی ہے. جب اچھی نظر کسی پہ پڑ گئی اور لگ گئی نا، اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. پھر تو آپ یہاں سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو ایسے نکلیں کہ آپ کی نگاہیں ایسی پاکیزہ ہو چکی ہوں کہ جب وہ کسی پہ پڑے تو اس کی زندگی کو بدل دیں. اپنے اندر تو انقلاب آ ہی جائے، دوسروں کی زندگیوں میں انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائیں. اس طریقے سے اعتکاف ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے اعتکاف اور ایسی عبادات ہمیں نصیب